سر یہ آج کل جو خیبر پختونخوا کے حالات جو چل رہے ہیں دہشت گردی کے، تو سر آپ کل ایک اعلیٰ سطحی کا اجلاس بھی ہوا تھا، تو صوبائی حکومت کے اس اقدامات جو ہو رہے ہیں اس کی آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ صوبائی حکومت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے بھائی. جو فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وفاق کے ہیں، اور کچھ قانون سازیاں جو اس سے پہلے ہوئی تھیں اس کے تحت وہ ملک کے کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں، تو صوبہ تو اس میں بھی اختیار ہے. سر یہ بتائیں کہ جو معاشی استحکام کے لیے آپ ہی کیا بیان ہے کہ سیاسی استحکام ضرور ہے جی. آپ ایک بڑی پارٹی کی بڑی لیڈر ہے اور سینئر سیاستدان ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے سیاسی استحکام کے لیے آپ کے خیال میں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پورے سیاسی نظام میں ظاہر ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، اور پارلیمان عوام کے نمائندہ ہے. اگر دھاندلی کے نتیجے میں حکومتیں بنیں گی تو وہ حکومت دعوے بڑے بڑے کرے گی لیکن زمین پر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ لوگ ملک میں نہ امن و امان کے حوالے سے کوئی استحکام لانے کے قابل ہیں، نہ معاشی طور پر کوئی استحکام لانے کے وہ قابل ہیں. پالیسیاں ہی نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر. پالیسی بنے گی تو اس کے تحت پھر عوام کا ایک اعتماد ہوتا ہے، پارلیمنٹ پر ایک اعتماد ہوتا ہے. یہاں تو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر کوئی اعتماد لوگوں کا نہیں ہے جی، تو وہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. تو ہم لوگ یا بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، یا ہم یرغمال ہیں ایف ای ٹی ایف کے، ہم یرغمال ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے. تو اس صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ہم معاشی لحاظ سے ترقی کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے، ابھی تک تو عام آدمی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. مولانا صاحب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حالات دہشت گردی کی روز روز بڑھ رہی ہے، حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان سے الگ ہونے میں تو نہیں ہیں؟ اختر مینگل نے بھی اس حوالے سے پرسوں بیان دیا تھا جی کہ اب بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کے ہم اچھے ہمسائے رہ سکتے. بلوچستان کے حوالے سے ہو رہی بات کی اختر مینگل. دیکھیے، میں تو اس حوالے سے نہ خود سوچ سکتا ہوں، نہ کسی سوچ کی حمایت کر سکتا ہوں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کریں یا پاکستان کی تقسیم پہ کوئی بات کریں. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں. بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، خیبر پختونخوا کے وسائل پر یہاں کے عوام کا حق، سندھ اور پنجاب کے وسائل پر وہاں کے عوام کا حق. اس حوالے سے ہم پابند ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کو مطمئن کریں. اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کے طاقتور ادارے یہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے جہاں وہ آپریشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے امن کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں جو ہمارے ریسورسز ہیں اور ہمارے پہاڑوں کے اندر جو معدنی وسائل ہیں وہاں تک رسائی بھی ان کا مقصد ہے، اور اس پاداش میں اور اس پردے میں وہ ہمارے وسائل پر بھی قبضہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جی کہ پھر عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر میرے وسائل پر آپ نے قبضہ کرنا ہے اور جہاں جہاں آپ کھدائیاں کر رہے ہیں اور جہاں سے آپ معدنیات نکال رہے ہیں وہاں تو امن ہے، اور ادھر ادھر سے جو ہے ہر طرف سے دہشت گردی ہے اور جنگ ہے اور لڑائی ہے، تو یہ سوالات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور شبہات پیدا کرتے ہیں. اور یہاں جبراً کہا جاتا ہے کہ ہر قیمت پر جو ہم کر رہے ہیں آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، اور اگر آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے تو پھر آپ غداروں کے زمرے میں آتے ہیں. اب یہ روش جو ہے یہ تو میرے خیال میں جمہوری نہیں ہے کم از کم. مولانا صاحب، یہ جو 13 سے عوام کو نکالا گیا ہے، صوبائی حکومت اس کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے، وفاقی حکومت بھی نہیں لیتے. سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس نے ان کو نکالا ہے؟ کس کو؟ یہ 13 کے عوام کو. 13 کے عوام پر تو ایک عذاب اترا ہوا ہے. وہاں کے لوگوں کو زبردستی نکالا بھی جا رہا ہے. اب وفاق میں حکومت کس کی ہے، سوال تو یہ ہے. تو جن لوگوں سے کی بات آپ کر رہے ہیں یقیناً ان کا اختیار نہیں ہے اور وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا.
صوبہ بھی اختیار ہے، تو وہ بھی کہیں گے جی کہ ہم نے تو نہیں کیا، تو کس نے کیا ہے؟ تو وہ وفاقی حکومت بھی جانتی ہے اور وہ صوبائی حکومت بھی جانتی ہے، اور دونوں ان کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ مولانا صاحب، یہ دہشت گردی چونکہ اہم مسئلہ ہے اس ملک کا، اس کے بغیر نہ سیاسی سے کام آ سکتا ہے نہ معاشی سے کام آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اس کے خاتمے کے لیے رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے۔ یہ جو مذاکرات کے حق میں ہے، اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات ہوئی، وہ ناکام ہوئی۔ اب کس قسم کے مذاکرات ہونی چاہیے؟ مطلب اب کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اب دوحہ اور استنبول کے کس مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ طالبان کے ساتھ جو ہوتے ہیں۔ افغان طالبان کے ساتھ تو وہ تو کامیاب ہو گئے، اچھا، لمبا عرصہ چلے لیکن کامیاب تو ہوئے، اور پاکستان کے حوالے سے تو کوئی بات کہیں نہیں ہوئی۔ تو تحریک طالبان کے ساتھ کس مذاکرات کی مطلب وہ اب ہمیں کیا پتہ ہے یار، باجوہ صاحب کہتے ہیں مذاکرات کرو اور اسم منیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کرنا، لڑنا ہے۔ افغان حکمرانوں کو دھمکیاں دیجیے اور بدلہ لینے کا اعلان کیا قومی اسمبلی کے فطور پر۔ افغان میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس پالیسی کے لیے بھی سب کو مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، پارلیمنٹ کی اپنی کمیٹی ہے، پارلیمنٹ کے چیمبر میں بیٹھتی ہے، جس میں تمام ادارے موجود ہوتے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو سنا جائے، اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے اور اس کے آگے آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور اس لکیر سے اوپر آپ لوگوں کو سن رہے ہیں اور بس سن کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، پھر جو رائے ان لوگوں کی ہو، جو معقول دلیل ہو، ان کیمرہ ہو بھلا، لیکن بات سنی جائے اور مشترکہ ایک پالیسی بنائی جائے، تاکہ اس کے بعد پھر بحث مباحثے کا سلسلہ بند ہو جائے۔ جی سر، بھارت سے تجارت حلال ہے جی، افغانستان سے تجارت حرام ہے، جس کی وجہ پختونخوا اور بلوچ عوام کو کافی بھاری مالی نقصان پہنچ رہا ہے جی۔ اس سوال سے آپ نے پہلی بات کہ آج کیا موقف ہے سوال سے؟ حضرت بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں جس کے تاکہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہوں۔ کوئی پالیسی نہیں ہے ہماری، اور بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک دماغ جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی مجلس شورا ہے، نہ کوئی مشاورت ہے۔ جب جس کو چاہے دشمن کہہ دو، جب جس کو چاہو بھائی کہہ دو، یہ ان کا اختیار ہے۔ تو ساری زندگی ہم انڈیا کو دشمن کہتے رہے، اب ہم نے افغانستان کو دشمن کہنا شروع کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا کے مقابلے میں شاید پوری قوم ایک ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے ملک ایک نہیں ہے۔ اس پر اگر ہم نے مشرف کی پالیسی کے خلاف کیا تھا تو ہم آج بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 8 فروری کو جو ہڑتال شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، جی 8 فروری کو پی ٹی آئی نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی تھی، تو ظاہراً تو ناکام ہوگی۔ اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہتے کہ کیا پی ٹی آئی کی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد نہیں رہا، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور عوام نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو آئے اور انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے اس کال کی حمایت کریں، تو ہم نے اپنے جلسے جلوس چھوڑ دیے اور ان کی حمایت کر دی۔ ہم نے تو وزیراعظم سے سہیل افریدی کی ملاقات کے بعد بڑوں کی بھی کل ایک ملاقات ہو گئی ہے ادھر۔ اس حوالے سے یہ کہ وفاق اور صوبوں کے مابین کوئی ورکنگ ریلیشن قائم ہوگی؟ ہونی چاہیے، کیونکہ اب ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے، سیاست جو ہے وہ پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ دفتر کو چلانا، عوام کے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، وفاق کے بغیر اور اس سے رابطے کے بغیر تو مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر سہیل افریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے تو میرے نظر میں اچھی بات ہے، اور 3 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی یہ۔ سر، آپ نے افغان ایشو حل کرنے کی پہلی بھی افغانستان کا دورہ کیا تھا، ملٹری اسٹیب نے آپ کو بریفنگ دی، پھر آپ نے بریفنگ دی۔ اس 25 کو عوام کی خاطر اگر آپ کو پھر کہا جائے کہ جے افغانستان یہ ایشو حل کرے تو کیا آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے اگر میں بات کر دی کہ اگر کہا جائے تو اگر مگر تو میرے خیال میں سیاست میں بڑا کمزور لفظ ہوتا ہے، ان کو کہنے دے، پھر میں جواب جانتا ہوں۔ مولانا صاحب، ایران میں جی جنگ چھڑ جانا امریکہ کی طرف سے، پھر افغانستان کی وزارت ہے کہ افغانستان انڈیا جا کر وہاں سے تعلقات بنانا، اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ ایران ہو یا افغانستان ہو، بہرحال خطے میں
امریکہ ہمیشہ پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے. دنیا غیر مستحکم ہوگی تو امریکہ کی بادشاہت چلے گی اور امریکہ اپنی مرضی سے پورے انسانیت کو کنٹرول کرے گا، تمام ملکوں کو کنٹرول کرے گا. لہذا افغانستان میں بھی اگر عدم استحکام کی خواہش ہے تو وہ بھی امریکہ کی ہے، اور ایران میں اگر خواہش ہے تو وہ بھی امریکہ کی ہے. اور کبھی افغانستان میں براہ راست اترتے ہیں، کبھی کسی کو پراکسی بناتے ہیں. کبھی ایران میں وہ براہ راست اترتے ہیں، کبھی کسی کو پراکسی بناتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں قومی سوچ کے تحت ایک قوم بننا چاہیے اور صحیح فیصلے ہمیں کرنے چاہیے. میں تو مشورے ہی دے سکتا ہوں، باقی تو اگر کوئی فیصلہ صحیح ہے تو ہم ساتھ دیں گے، اگر غلط ہے تو اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. آخری سوال ہے، صوبائی حکومت کا کنٹینر پھر تیار ہے، وہ کئی بار کہہ بھی چکے ہیں، آپ بھی ناراض لگ رہے ہیں، تو کیا پوزیشن ہوگی اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ پھر عید کے بعد آزادی یا موت. ہاں، آزادی یا موت آزادی یا موت کا کنٹینر جو تیار کیا ہوا ہے، عید کے بعد شاید وہ احتجاج کریں، تو سر آپ بھی ناراض لگ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ میرے خیال میں مجھے خاموش رہنے دیں. مجھے اس میں کوئی تیل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ یقینی صورتحال ہے جو ملک میں ہے، کیا آپ کرانے کے لیے حالانکہ خود پر 47 ہے فارم 45 والے دی. میرے خیال میں تو اطمینان اور سکون اور قومی وحدت، یکجہتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری ایکشن کرائے جائیں. اور ملک میں یہ جو روز روز نتیجے بنائے جاتے ہیں اور ناکام لوگوں کو جو ہے اسمبلی میں لایا جاتا ہے، کامیاب لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے اب یہ بات. تو جو چیزیں غلط ہیں، غلط کے خلاف ایک دن ضرور رد عمل آتا ہے اور بڑا خطرناک رد عمل ہوتا ہے. اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے.